السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میری ہم جماعت بہن سے کچھ اسلامک سوال کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ اس کا جواب دیں گی؟ جی ہاں، ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں، کیجیے۔ تو میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے، کیا اندھیرے میں نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندھیرے میں بھی نماز پڑھنا ثابت ہے، اس لیے اندھیرے میں نماز پڑھنا درست ہے، باقی روشنی میں نماز پڑھنا تو زیادہ بہتر ہے۔ کیا محرم الحرام کے مہینے میں نکاح کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ آپ نے تو بہت اچھا سوال کیا ہے۔ محرم کے مہینے میں نکاح کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، دیگر مہینوں کی طرح اس ماہ مبارک میں بھی نکاح کرنا درست اور جائز ہے، بلکہ اس ماہ میں نکاح نہ کرنے کی رسم کو ختم کرنے کے لیے نکاح کرنا موجب اجر و ثواب ہے۔ کیا اگر کسی بچے نے اپنی ماں کی گود میں پیشاب یا پخانہ کر دیا تو کیا اس سے غسل واجب ہو جائے گا؟ نہیں، چھوٹے بچے یا بچے کا پیشاب یا پیخانہ اسی طرح ناپاک ہے جس طرح بڑوں کا پیشاب یا پیخانہ ناپاک ہے۔ اگر کسی جگہ جسم یا کپڑوں پر پیشاب یا پیخانہ لگ جائے تو وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی، تو اس سے وضو اور غسل واجب نہیں ہوگا۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو یا کسی بچے کو ننگا دیکھ لیا یا پھر اپنا کپڑا گھٹنے سے اوپر اٹھ گیا تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ گھٹنوں سے کپڑا اٹھ جائے یا کسی کو ننگا دیکھ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ واضح رہے کہ میاں بیوی کے علاوہ کسی کے لیے ایک دوسرے کا ستر یا شدید ضرورت کے بغیر دیکھنا ناجائز اور حرام ہے، البتہ اگر وضو کے بعد کسی کا ستر دیکھ لیا یا اپنا ہی ستر دیکھ لیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ سر سے دوپٹہ ہٹ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو کیا وضو کرتے وقت یا وضو کرنے کے بعد سر سے دوپٹہ ہٹ جائے تو کیا اس سے وضو نہیں ہوتا یا پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے، دوران وضو دوپٹے کا سر سے گر جانا یا کھسک جانا اور سر کا کھل جانا اس سے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، البتہ اگر نماز میں کہ عورت کا سر کھلا رہا یا اتنا باریک دوپٹہ تھا کہ جس میں سے بال نظر آ رہے تھے تو اس سے نماز نہیں ہوگی۔ کیا 1 درجن یا اس سے زائد بچے ہونے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، 1 درجن یا 2 درجن یا اس سے زائد بچہ پیدا ہونے سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، یہ بات بے سند ہے، شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نکاح طلاق یا فسخ یا فوت سے ختم ہوتا ہے، اولاد کے زیادہ ہونے سے نکاح ختم نہیں ہوتا، ایسی لعانی باتوں کی طرف ہمیں توجہ نہیں دینا چاہیے۔ اگر کسی شخص کے جسم پر پیشاب یا پھر نالی کے چھینٹے پڑ جائے تو کیا اس سے اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے؟ اگر کسی شخص کے جسم پر باہر سے اگر کوئی نجاست لگ جائے یا ناپاک چھینٹے پڑ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا اور نہ غسل واجب ہوگا، البتہ جسم کا وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا جہاں ناپاکی لگی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، تو جس نماز کے لیے صرف اس حصے کا دھونا کافی ہو جائے گا۔ لوگوں کو کہنا ہے کہ کتے کے چھونے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، تو کیا یہ سچ ہے کہ کتے کے چھونے سے غسل واجب ہو جاتا ہے؟ نہیں، یہ بات سچ نہیں ہے۔ خشک کتا جسم یا کپڑوں سے لگ جائے تو اس سے جسم یا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، جبکہ ناپاک ہونے کا حکم نہیں ہے تو اس کا دھونا بھی واجب نہیں ہے، البتہ جسم پر نجاست لگ جائے یا اس کا لعاب لگ جائے تو جسم یا کپڑا کا 3 مرتبہ دھوئیں گے تو پاک ہو جائے گا۔ کیا بچے کو دودھ پلانے سے روزہ یا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بچے کو دودھ پلانے سے روزہ یا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لہٰذا اگر باوضو عورت نے بچے کو دودھ پلایا اور کوئی وضو کو توڑنے والی چیز نہیں پائی گئی یا نواقض وضو میں سے کوئی چیز نہیں پایا گیا تو اس سے وضو یا نہیں ٹوٹے گا، تو اس سے دوبارہ وضو کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا محرم الحرام کا مہینہ منحوس اور غم کا ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 بنائے ہیں، ان میں سے 4 مہینے محترم بنائے ہیں، ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام بھی ہے۔ حرمت اور عظمت والے مہینوں کے خصوصی تذکرے سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ اس سے متعلق نحوست، بدحالی، بدشگونی کے تمام خیالات غلط ہے۔ اچھا، تو کیا رمضان المبارک کے مہینے میں نکاح کیا جا سکتا ہے؟
بعض लोगों में ये बात मशहूर है कि रमजान के महीने में निकाह नहीं करना चाहिए। इस बात की कोई हकीकत नहीं है, ये तो बिल्कुल बेअसल है। रमजान के महीने में निकाह और रुखसती करने में शरन कोई हर्ज नहीं है। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि क्या खिंजीर का नाम लेने से जुबान नापाक हो जाती है? लोगों का कहना है कि खिंजीर का नाम लेने से जुबान नापाक हो जाती है, तो क्या ये सच है? वाज़ेह रहे कि खिंजीर इंतहाई नजिस और नापाक जानवर है। कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयात में इसको नजिस कहा गया है, लेकिन उसकी नजासत उसकी जात में है। उसका नाम लेने से हमारी जुबान, हमारे अमाल अहवाल में उसकी नापाकी नहीं आती। अवामुन नास में ये बात मशहूर है कि खिंजीर का नाम लेने से जुबान नापाक हो जाती है, इसकी कोई हकीकत नहीं है।